الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه صدق اللہ العظیم. کہ فرش زمین سے عرش بری تک، کہ فرش زمین سے عرش بری تک تیرے ہی جلوے تیرے ہی سائے، ہر ایک ذرہ تیرا ہی مظہر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرہ کو چاہے خورشید کر دے، صحرا کو چاہے گلزار کر دے، سب ایک قطرہ تو ہے سمندر. اللہ اکبر اللہ اکبر. سامعین محترم، آج میں اس مختصر سے وقت میں اپنا جو موضوع اختیار کیا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف. سچ بات تو یہ ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کر سکے، لیکن پھر بھی اپنا نام انگلی کٹا کر شہیدوں میں لکھوانا چاہتا ہوں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہتے کس کو ہے؟ تو سن لیجئے، اللہ کہتے ہیں اس ذات واجب الوجود کو جو تمام صفات کمالیہ کا مستجمع، تمام صفات رزیلہ سے پاک ہو. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا. قرآن کہتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. اللہ وہ ذات ہے جو تمام دنیا کو فنا کر دے گا. کل من علیہا فان. اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان اور جناتوں کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانسان. جب میں نے اس سلسلے میں اپنی نظر کو آگے دوڑایا تو میری نظر قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پر پڑی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء. اے میرے بندو ایک بات تو بتاؤ، کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ یہ سوال قرآن پاک نے اٹھایا. مفسرین نے اس کا جواب تلاش کرنا چاہا، محدثین نے اس کا جواب تلاش کرنا چاہا، محدثین نے اس کا جواب تلاش کرنا چاہا، تو ہمیں اس کا جواب قرآن پاک سے ہی ملا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان سن، میں تجھے تیری کہانی سناتا ہوں. تو کچھ بھی نہ تھا، کوئی کچھ نہ تھا. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا. زمین آسمان بھی کچھ نہ تھا، تو بھی کچھ نہ تھا. تو کون تھا؟ اللہ تھا. اللہ جو پہلے بھی، جو آج بھی، جو پھر بھی اللہ، جو آئندہ بھی اللہ، جو اول بھی اللہ، جو آخر بھی اللہ، جو ظاہر بھی اللہ، جو باطن بھی اللہ، جو قائم بھی اللہ، جو قیوم بھی اللہ، جو مالک الملک بھی اللہ، جو ذو الجلال والاکرام بھی اللہ. جو اللہ اپنی پہل سے بھی پاک ہے، جو اللہ اپنے ابتدا سے بھی پاک ہے، جو اللہ اپنے انتہا سے بھی پاک ہے، جو اللہ اپنے اول ہونے میں ابتدا کا محتاج نہیں ہے. ہاں، کائنات کی ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے. اس کائنات کے اندر ایک اللہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں. وہ اول ہے لیکن اس کا پہلا سرا کوئی نہیں ہے. ہاں، وہ آخر ہے لیکن اس کا آخری سرا کوئی نہیں ہے. وہ موجود ہے لیکن جگہ میں سماتا نہیں ہے. وہ موجود ہے لیکن شکل سے پاک ہے. وہ موجود ہے لیکن بیوی بچوں کا محتاج نہیں ہے، انسانوں کا محتاج نہیں ہے، جبرائیل و میکائیل کا محتاج نہیں ہے، اسرائیل و اسرافیل کا محتاج نہیں ہے. اندھیرے بھی برابر ہے، اجالوں بھی برابر ہے، دن بھی برابر ہے، زمین بھی برابر ہے، آسمان بھی برابر ہے، باقی وہ آبی بھی برابر ہے، قلعہ پہاڑ بھی برابر ہے. جب میں نے اس سلسلے میں اپنی نظر کو اور آگے بڑھایا تو میری نظر امام طحاوی علیہ الرحمہ پر پڑی ہے، جو اپنی کتاب معرفت آراء عقیدۃ الطحاوی کے اندر کچھ اس طرح سے لفظ کشائی کر رہے ہیں، کچھ اس طرح سے رتب اللسان ہے، وہ اس طرح سے زبان آل سے گویا ہے کہ ان اللہ تعالی واحد، بے شک اللہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی. جب میں نے اس سلسلے میں آگے نظر کو بڑھایا تو میری نظر علامہ محب اللہ بہاری پر پڑتی ہے. سلم العلوم میں اس طرح سے گویا ہے ولا یحد، اس کی کوئی حد نہیں ہے، ولا یتصور، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جعل الکلیات والجزئیات، کلیات و جزئیات کو پیدا کرنے والا ہے. تعالی علی الجنس والجہاد، جو جنس و
کا جہاز سے بلند بالا ہے۔ خالق کائنات نے سورہ دخان کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو اتارنے کا فیصلہ فرمایا ہے، ایک برکت والی رات میں فرمایا ہے۔ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے۔ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دین اسلام اور مذہب اسلام کے اندر اس چیز کو پیدا کیا، اس کام کو کیا جس کا دین میں کوئی سروکار نہیں، جس کا دین سے کوئی ربط نہیں، جس کا دین سے کوئی جوڑ نہیں، تو مردود ہے۔ یہ مقدس رات اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری، کیا فرمایا؟ شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ مقدس مہینہ، اسی مقدس مہینے کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا۔ احکام الحاکمین نے اس مقدس رات میں اس قرآن پاک کو اتارنے کا فیصلہ فرمایا جو سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ ہاں، اس قرآن نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا، اس قرآن نے پژمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں ہاں، اس قرآن کی برکت سے جنات الشیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا، اس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے کڑ گئے، جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے، جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے، جو امانت داری کا درس دیتا ہے، جس کے نظیر پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلی زبان دانی دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے، جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشتہ ہدایت کا پیغام سنایا۔ اس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ مگر آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا تو قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور پاکیزہ کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا بھی امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، اس ذات پر نازل وہ بھی امین، اس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اس رات میں نازل ہوا وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اور جس رات میں نازل ہونے کا فیصلہ اختیار کیا گیا وہ بھی ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ حق تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ حافظ قرآن کی فضیلت میں بیان کرنے لگا ہوں۔ ہاں ہاں، حافظ قرآن کریم کی اتنی بڑی فضیلت ہے، کسی عالم کی، کسی مفسر کی، کسی مفکر کی، کسی مدبر کی، کسی معلم کی، کسی متعلم کی اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے جتنی بڑی حافظ قرآن کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات میں اسی 15ویں شب برات کو اتارنے کا جو فیصلہ اختیار کیا ہے، وہ قرآن کریم کو اختیار کیا ہے، اس قرآن کریم کو اختیار کیا ہے کہ اب دول آباد اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کے واسطے نجات کا سامان جو مہیا کیا ہے وہ بھی اسی رات میں کیا ہے۔ اسی مبارک رات میں سال بھر کے معاملات
جو حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے ہیں طے کر دیے جاتے ہیں اور من جانب اللہ اللہ کی جانب سے اللہ کے پاس سے اللہ کی طرف سے معصوم فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں شعبان کے مہینے میں اس برکت والے مہینے میں فضیلت والے مہینے میں منفعت والے مہینے میں اس انوار و برکات سے محروم نہ ہو۔ اللہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے اس ماہ رمضان کے لیے جس میں رحمت خداوندی کے ذریعے بہائے جاتے ہیں۔ ہم تیاری کریں گناہوں سے توبہ رحمت خداوندی میں گریہ وزاری کریں۔ خادم رسول حضرت انس کا فرمان ہے صحابہ کرام ان صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ قرآن پاک میں ان کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریف فرمائی، کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصالحون، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الراکعون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی، جنہوں نے دنیا پر ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی، جنہوں نے جن کی ناسوں کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ میرے عزیزان ملت، میرے پاسبان علوم نبوت کے لوگوں، اس شمع رسالت کے پرواروں، ان صحابہ کرام کا اللہ کے نبی کے یاروں کا کیا کام تھا اس مہینے میں کہ اب قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ فرماتے، نبیوں کو رہا کیا جاتا تھا، اپنے اموال سے زکات نکالتے تھے، قرض چکائے جاتے تھے۔ شعبان کا مہینہ مقرب اور افضل مہینہ ہے، مقرب فرشتے 4 ہیں، حضرت جبرائیل افضل ہے، مقرب نبی 4 ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، مقرب نبی 4 ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، مقرب راتیں 4 ہیں، شب قدر افضل ہے، مقرب مقامات 4 ہے، مکہ مکرمہ افضل ہے، مقرب مہینے 4 ہے، ماہ شعبان افضل ہے۔ اللہ کا رسول تو ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہا ہے، مگر ہم ہیں اس ماہ مبارک کی اس فضیلت والے عظمت والے منفعت والے مہینے کے انوار و برکات سے محروم ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ غفلت اور ناسی پاسی نہیں تو اور کیا ہے؟ میری ماں، تمہاری ماں، سارے عالم کے مسلمانوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے کہ آج ماہ شعبان میں بہت زیادہ رکھتے ہیں، کس سے بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ سوال کس کا ہے؟ اما عائشہ کا، پوری دنیا کی ماں کا۔ جواب دینے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے۔ وہ نبی ہے، وہ چلتا ہے تو قرآن بھی بولتا ہے، وہ نبی ہے تو اٹھتا ہے تو قرآن بھی بولتا ہے، وہ نبی بولتا ہے تو قرآن بھی بولتا ہے، وہ نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا، وہ نبی مکہ میں ہے قرآن بولتا، وہ نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے اے پیغمبر میں نے تیری ایک ادا پر قرآن کو اتار دیا اس لیے کہ تو اتنا بلند تھا، تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا، تیری وجہ سے صحابہ کرام کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کے کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال ان کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی گرد میں نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے کہ تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء بھی دنیا میں بھیجے ہیں، کوئی نبی بستی کے لیے ہے، کوئی علاقے کے لیے ہے، کوئی گاؤں کے لیے ہے، کوئی قصبے کے لیے ہے، لیکن میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہمارا نبی تو آسمانوں کا نبی ہے، زمینوں کا نبی ہے، شمس و قمر کا نبی ہے، شجر و حجر کا نبی ہے، السرا کا نبی ہے، ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ان چند معروضات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ بلبل کی زبان پر گفتگو تیری ہی تیری ہے، کہ بلبل کی زبان پر گفتگو تیری ہی تیری ہے، ہر رنگ جلوہ قدرت کا تیری قدرت کا، اس پھول کو سونگتا ہوں بو تیری ہی تیری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔